ایک دور دراز گاؤں میں دعا نامی ایک چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی۔ دعا کے پاس دو کتے تھے جن کے نام ٹومی اور بلیک تھے۔ دعا کو ان دو کتوں سے بے حد محبت تھی۔ وہ تینوں ہمیشہ ساتھ ہوتے، گاؤں کے ارد گرد گھومتے، دریا کے کنارے کھیلتے اور جب شام کا وقت ہوتا تو گھر واپس آ جاتے۔ دعا کی زندگی میں سوائے ان کتوں کے کوئی اور خوشی نہیں تھی۔ اس کے والدین ایک حادثے میں مر چکے تھے اور دعا اپنے دادا دادی کے ساتھ رہتی تھی جو زیادہ وقت بیمار رہتے تھے۔ دعا کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد اس کے دو کتے ہی تھے۔ وہ ان سے باتیں کرتی، ان کے ساتھ ہنستی تھی، روتی تھی اور اپنا دل کا حال ان کو سناتی تھی۔ ایک دن جب دعا اپنے کتوں کے ساتھ دریا کے کنارے کھیل رہی تھی، اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور شدید طوفان آ گیا۔ ہوا کی تیزی سے درخت جھومنے لگے اور دریا کی لہریں بلند ہونے لگیں۔ دعا نے فوراً اپنے کتوں کو آواز دی کہ وہ واپس گھر چلیں، مگر کتے کھیلنے میں اس قدر مصروف تھے کہ دعا کی آواز سننے سے بھی قاصر تھے۔ بارش کی بوندیں زمین پر گرنے ہی پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا اور ایک زوردار گرج کے ساتھ دریا کا پانی کناروں سے باہر نکل آیا۔ دعا خوف زدہ ہو گئی اور اپنی پوری طاقت سے چیخی، ٹومی، بلیک واپس آؤ، لیکن ان دونوں نے اس کی آواز نہیں سنی۔ دعا کے قدم بے قابو ہو کر آگے بڑھے تاکہ وہ اپنے کتوں کو بچا سکیں، مگر پانی کی تیز لہروں نے اسے آگے بڑھنے نہ دیا۔ پانی اتنی شدت سے بہہ رہا تھا کہ وہ دونوں کتے اس میں بہنے لگے۔ دعا نے اپنی پوری جان لگا دی کہ وہ کسی طرح اپنے پیارے کتوں کو بچا لے، مگر لہریں بہت تیز تھیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ٹومی اور بلیک ایک دوسرے کے ساتھ بہتے جا رہے تھے۔ ان کی معصوم آنکھیں مدد کے لیے دیکھ رہی تھیں، مگر دعا کچھ نہ کر سکی۔ وہ روتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے دل میں ایک گہرا درد تھا۔ اس کی دنیا اندھیروں میں ڈوب چکی تھی۔ دعا کی آواز سنسان میدان میں گونجتی رہی، مگر کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ وہ ساری رات بارش میں بھیگتی رہی اپنے کتوں کے انتظار میں، مگر صبح ہونے پر اسے معلوم ہوا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اس حادثے کے بعد دعا کی زندگی میں خوشیوں کی جگہ غموں نے لے لی۔ وہ اکثر دریا کے کنارے جا کر بیٹھ جاتی اور اپنے کتوں کی یاد میں روتی رہتی۔ وقت گزرتا گیا مگر دعا کا دل کو کبھی سکون نہ پا سکا۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر گاؤں والے بھی بہت افسردہ ہوئے، مگر کوئی بھی اس کے دل کا درد کم نہیں کر سکتا تھا۔ دعا نے خود کو تنہا کر لیا تھا۔ وہ بہت کم لوگوں سے ملتی اور اکثر دریا کے کنارے جا کر بیٹھ جاتی جہاں اسے اپنے کتوں کو آخری بار دیکھا تھا۔ ایک دن دعا کی دادی نے اسے بات کی اور کہا، بیٹی، میں جانتی ہوں تمہارے لیے یہ سب کتنا مشکل ہے، لیکن زندگی ہمیشہ ایسے نہیں رک سکتی، تمہیں آگے بڑھنا ہوگا۔ دعا نے دادی کی بات سن کر سر جھکا لیا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اگر آگے بڑھی تو شاید اپنے پیارے کتوں کی یادیں بھی کھو دے گی۔ وہ کتوں کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کرتی تھی۔ کچھ ہفتے ایسے ہی گزرتے گئے۔ پھر ایک دن گاؤں میں ایک آدمی آیا جو جنگلات میں تحقیق کرتا تھا۔ اس کا نام ذہین تھا۔ ذہین کو جانوروں سے بہت محبت تھی اور وہ گاؤں کے جانوروں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ دعا کی دادی نے ذہین سے بات کی اور اسے دعا کی کہانی سنائی۔ ذہین نے فیصلہ کر لیا کہ وہ دعا کی مدد کرے گا تاکہ وہ اپنے غم سے باہر نکل سکے۔ ذہین نے دعا سے ملاقات کی اور آہستہ آہستہ دوستی کی۔ وہ اسے جنگل کی سیر پر لے جاتا جہاں پر مختلف پرندے اور جانور دیکھتے۔ دعا کو شروع میں دلچسپی نہیں تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اور ان کی معصوم جانوروں کو دیکھ کر کچھ حد تک خوش ہونے لگی۔ ذہین نے دعا کو بتایا کہ وہ جنگل میں کچھ آوارہ کتے دیکھتے ہیں جنہیں دیکھ کر اسے لگتا ہے کہ وہ کبھی پیار کے محتاج ہیں۔ دعا نے ذہین کے ساتھ جنگل جانے کا فیصلہ کیا جہاں انہوں نے آوارہ کتوں کو دیکھا۔ ان کتوں میں ایک چھوٹا سا کتا بھی تھا جو بہت کمزور اور بیمار تھا۔ دعا کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ اسے اپنے پیارے ٹومی اور بلیک یاد آئے۔ اس نے فوراً اس چھوٹے کتے کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔
دعا نے اس کتے کا نام شیرو رکھا۔ اس نے شیرو کی خوب دیکھ بھال کی اور اسے کھانا کھلایا اور آہستہ آہستہ اس کی حالت بہتر ہونے لگی۔ شیرو نے دعا کی زندگی میں ایک نئی روشنی لے آئی۔ وہ اسے ٹومی اور بلیک کی یاد دلاتا مگر ساتھ ہی یہ احساس بھی دلاتا کہ زندگی میں محبت اور دوستی کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دعا کے دل میں درد تو ہمیشہ رہا، لیکن شیرو کی معصومیت اور ذہن کی دوستی نے اسے سکھایا کہ زندگی میں نئے رشتے اور نئی محبتیں بھی جگہ بنا سکتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ دعا اپنے کتوں کی یادوں کو سینے میں بسائے رکھا، مگر اب وہ شیرو کے ساتھ ایک نئی زندگی گزارنے کی قابل ہو گئی تھی۔ زندگی میں ہمیشہ کھو دینے کا خوف رہتا ہے، مگر دعا نے سیکھا کہ محبت کے نئے موقع بھی ملتے ہیں اور یہی زندگی کی خوبصورتی ہے۔